اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم دیکھنے والے ہیں جملہ اسمیہ کی مشق۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی ایڈ وغیرہ میں کہ قرآن کریم کے 500 الفاظ کو یاد کر لینے سے یا 1000 الفاظ کو یاد کر لینے سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ اگر صرف کسی زبان کے الفاظ کو یاد کر لینے سے وہ زبان کو سمجھنا آسان ہو جاتا تو یہ تو ساری زبانوں کے ساتھ میں ہونا تھا، تو لوگ تو پھر کسی بھی زبان کے الفاظ کو یاد کر کے وہ زبان سیکھ جاتے۔ لیکن کسی بھی زبان میں اس کا گرامر سیکھنا، اس کے قواعد کو جاننا، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھ لیجئے، آپ نے الفاظ میں یاد کر لیا کہ رجل کا مطلب ہے آدمی اور جمیل کا مطلب ہے خوبصورت۔ اب آپ نے الفاظ تو یاد کر لیے، لیکن قواعد یاد نہ ہونے کی وجہ سے ان دو مرکبات میں آپ فرق نہیں کر سکتے۔ یہاں پر پہلا مرکب ہے الرجل جمیل اور دوسرا ہے رجل جمیل۔ یہ جملہ مرکب مفید ہے اور یہ مرکب غیر مفید ہے۔ یہ ایک مکمل جملہ ہے، یہ نامکمل جملہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے آدمی خوبصورت ہے اور اس کا ترجمہ ہے خوبصورت آدمی۔ تو آپ یہاں دیکھیں، یہ دونوں جملوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یعنی صرف الفاظ کو یاد کر لینے سے ہم جملوں میں فرق نہیں کر سکتے، صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس زبان کے قواعد کا، گرامر کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں جملہ اسمیہ کی مشق کے لیے کچھ احادیث لی گئی ہیں۔ احادیث کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ مشق کے ذریعے یہ احادیث ہم کو یاد بھی ہو جائیں، تو یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ان الفاظ کو اپنے پاس میں کہیں لکھ لیں تاکہ وہ ذخیرہ الفاظ بھی آپ کے پاس میں محفوظ ہو جائے اور وہ الفاظ بھی آپ کو یاد ہو جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث ہے الصوم جنۃ۔ صوم کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ صوم روزے کو کہتے ہیں۔ ابھی جو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے، اسی مناسبت سے یہ حدیث لائی گئی ہے۔ الصوم جنۃ، اور جنۃ کہتے ہیں ڈھال کو۔ اب ہم یہاں پہلے لکھ چکے ہیں کہ یہ تمام مثالیں جملہ اسمیہ کی ہیں، اور جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہر جملے کے دو حصے ہوں گے اور اس میں مبتدا خبر ضرور ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ الصوم یہاں پر پہلا حصہ ہے، اس لیے یہ مبتدا ہے، اور جنۃ یہ دوسرا حصہ ہے، اس لیے یہ خبر ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا روزہ ڈھال ہے۔ پوری حدیث یوں ہے الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یعنی جس طرح ہم ڈھال سے اپنے آپ کو حملے سے بچاتے ہیں، اسی طرح روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے مبتدا خبر کو پہچان لیا۔ اب اس کے اعراب پہ غور کریں۔ ہم نے قواعد میں پڑھا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو الصوم بھی مرفوع ہے اور جنۃ بھی مرفوع ہے، اور یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، الصلاۃ نور۔ صلاۃ تو آپ جانتے ہوں گے نماز کو کہتے ہیں، اور نور روشنی کو کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا نماز نور ہے، نماز روشنی ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات کہ الصلاۃ مبتدا نور خبر، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں العین حق۔ عین کہتے ہیں نظر کو، اور حق کہتے ہیں سچ بات کو۔ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا نظر لگنا سچ بات ہے، یعنی نظر لگتی ہے، یہ واقعی میں حقیقی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ اگلی مثال دیکھیں الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ کلمہ کہتے ہیں بات کو، طیبہ کہتے ہیں اچھی چیز کو، جیسے ہم نے اس دن پڑھا طیب عمدہ کو کہتے ہیں، اور صدقہ تو صدقے کو کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اچھی بات صدقہ ہے۔ اب آپ یہاں پہ غور کریں کہ اس مثال میں موصوف صفت آئے ہیں، اس لیے کہ بات کی صفت بیان کی گئی ہے کہ بات اچھی ہے، اور جبکہ ان تینوں مثالوں میں کہیں موصوف صفت نہیں آئے۔ اچھی یہ صفت ہے اور بات یہ موصوف ہے۔ اب موصوف صفت کے قواعد کی طرف چلیں
کہ اردو میں پہلے صفت آتی ہے پھر موصوف آتا ہے، اور عربی میں پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت آتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر موصوف جو ہے وہ مرفوع ہے اس لیے کہ وہ مبتدا بنا ہے، تو صفت کا اعراب بھی رفع لایا گیا ہے۔ یہاں پر صفت بھی مرفوع ہے اس لیے کہ یہ موصوف کے تابع ہے، اور صدقۃن یہ بھی مرفوع ہے اس لیے کہ خبر ہے۔ تو یہاں پر ترکیب اس طرح کی جائیں گی کہ یہ الکلمۃ موصوف اور الطیبۃ اس کی صفت، اور یہ موصوف صفت مل کر بنیں گے مبتدا، اور صدقۃن اس کی خبر، اور اب یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے جو مثالیں دیکھیں وہ مثالیں بالکل آسان سی تھیں، اس میں مبتدا اور خبر بالکل صاف صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اب یہ مثالیں ایسی ہیں جن میں ہم نے مضاف مضاف الیہ کو شامل کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے البر حسن الخلقی۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، حسن کہتے ہیں اچھا ہونے کو، اور خلق کہتے ہیں اخلاق کو۔ تو یہاں پر پہلے الفاظ دیکھ لیں، یہ آپ ساتھ میں لکھتے جائیں تاکہ یہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، حسن کہتے ہیں اچھا ہونے کو، اور خلق کہتے ہیں اخلاق کو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوگا اخلاق کا اچھا ہونا نیکی ہے، یعنی ہماری زبان میں اچھے اخلاق نیکی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے ترجمے میں کا آیا ہے، یعنی یہ مضاف مضاف الیہ کی علامت ہے۔ اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے پھر مضاف آتا ہے، اور عربی میں پہلے مضاف آتا ہے اور پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ تو اچھا ہونا یہ مضاف ہے اس لیے یہ پہلے آیا ہے، حسن کہتے ہیں اچھا ہونے کو، اور اخلاق یہ مضاف الیہ ہے اس لیے بعد میں آیا ہے۔ اب آپ غور کریں، البر یہ مبتدا بنے گا اس لیے یہ مرفوع ہے، اور حسن الخلق یہ پورا مل کر اس کی خبر بنے گا۔ تو حسن مضاف اور الخلق مضاف الیہ، تو اس پر جو جر آیا ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آیا ہے، اس لیے کہ ہم نے قواعد میں پڑھا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو خلق مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہوگا، اور اب یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس مبتدا کی خبر بنیں گے، اور یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بنے گا۔ اسی طرح اگلی مثال ہے السلام قبل الکلام۔ یہ حدیث تو آپ سب کو یاد بھی ہوں گی، سلام بات سے پہلے ہے۔ اس کا ترجمہ بچوں کو یوں پڑھایا جاتا ہے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، یہ اس کا سمجھنے کے لیے ترجمہ ہے، ورنہ الفاظ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلام بات کے پہلے ہے۔ آپ یہاں پر بھی دیکھیں کہ السلام مبتدا ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، اور قبل الکلام یہ مضاف ہے، قبل مضاف ہے، اور الکلام مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس پر جر آیا ہے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا اور آنا بھی چاہیے کہ قبل پہ زبر کیوں ہے، یہ منصوب کیوں ہے، حالانکہ یہ تو مرفوع ہونا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھیں کہ عربی میں کچھ الفاظ جو سمت کو بتاتے ہیں یا کوئی چیز کی جگہ کو بتاتے ہیں، جیسے قبل، بعد، قبل پہلے، بعد یعنی بعد میں، فوق مطلب اوپر، اور تحت مطلب نیچے، اسی طرح امام مطلب آگے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، ابھی کے لیے اتنا سمجھیں کہ یہ الفاظ منصوب لائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر السلام مبتدا، قبل مضاف، الکلام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر، اور یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اسی طرح تیسری مثال دیکھیں، تحفۃ المؤمن الموت۔ یہ الفاظ سارے آپ کو پتہ ہیں کہ تحفہ، مومن اور موت۔ اب آپ یہاں پر غور کریں کہ المؤمن یہ مجرور ہے، یعنی یہ مضاف الیہ بنا ہے۔ اب یہ مضاف الیہ بنا ہے تو اس سے پہلے ظاہر ہے مضاف ہوگا، اس لیے کہ مضاف عربی میں پہلے آتا ہے، تو یہاں پر تحفہ یہ مضاف ہے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا مومن کا تحفہ
مومن کا تحفہ، اور یہ مضاف مضافلے مل کر مبتدا بنا ہے۔ یہاں پچھلی مثال میں آپ نے دیکھا کہ مضاف مضافلے مل کر خبر بنے تھے، اور اب اس مثال میں مضاف مضافلے مل کر مبتدا بنا ہے، اور الموت اس کی خبر ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ موت سے مومن کو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے، اس لیے کہ موت مومن کو اللہ رب العزت سے ملا دیتی ہے اور دنیا کے تمام فتنوں سے اس کو بچا لیتی ہے۔ تو یوں کہا گیا کہ مومن کا تحفہ موت ہے۔ اس کے بعد آپ اس مثال پہ غور کریں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ حدیث بھی آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، اور یہ آپ کو یاد بھی ہوگی۔ الدنیا، دنیا کو کہتے ہیں، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، اور جنت باغ کو بھی کہتے ہیں، اور جنت کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو آپ جانتے ہیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اب یہاں دو جگہ کا کی کے آئے ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں دو بار مضاف مضافلے آئے ہیں۔ جو پہلا مضاف مضافلے یہ ہے اور دوسرا مضاف مضافلے یہ ہے۔ یہاں سجن مضاف، المؤمن مضافلے، اس لیے یہ مجرور ہے۔ یہاں پر جنت مضاف اور کافر مضافلے، اس لیے یہ الکافر مجرور ہے۔ اب اس کی ترکیب اس طرح کی جائیں گی، الدنیا مبتدا، الدنیا مبتدا بنے گا، اور سجن المؤمن و جنت الکافر یہ دونوں مضاف مضافلے مل کر الدنیا کی خبر بنیں گے، اس لیے کہ دنیا کے بارے میں یہ دو الفاظ سے، ان دو مرکبات سے خبر دی جا رہی ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، تو دنیا کی خبر دی جا رہی ہے، اس لیے یہ دونوں مضاف مضافلے مل کر خبر بنیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا مضاف مضافلے میں ہم نے ایک قاعدہ یہ بھی پڑھا تھا کہ جب کسی جملے میں ایک سے زیادہ مضاف آ جائیں تو اس میں جو درمیانی مضاف الیہ ہوگا وہ بھی مجرور ہوگا۔ یہ قاعدہ ہم نے وہاں پر پڑھا تھا۔ آج الحمدللہ اس کی دو مثالیں ہم کو ان حدیث میں مل جائیں گی، تو ان پر غور کیجیے۔ ایک حدیث جو آپ سب نے پڑھی ہے اور آپ کو یاد بھی ہوں گی، الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ آپ یہاں پر غور کریں، الوالد یہاں پر مبتدا ہے، اور اوسط ابواب الجنہ یہ پوری اس کی خبر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اوسط مضاف ہے اور ابوابی مضافلے ہیں، پھر ابوابی مضاف بھی ہے اور جنت اس کا مضافلے ہے۔ آپ اس کے ترجمے میں دیکھیں، اس کا ترجمہ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے یوں کیا جاتا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، ورنہ حقیقی ترجمہ اس کا یوں ہوگا، لفظی ترجمہ، کہ جنت کے دروازوں کا بیچ باپ ہے۔ تو اس میں دو مرتبہ کا آئے گا، جنت کے دروازوں کا بیچ باپ ہے۔ تو یہ بہت ہی بہترین مثال ہے اس قاعدے کی جو ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ اس میں اوسط مضاف ہے، یہاں اوسط صرف مضاف ہے، ابوابی اوسط کا مضاف الیہ ہے، لیکن یہ الجنتی کے لیے مضاف بھی ہے، اور الجنہ صرف مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں پر غور کریں، عربی میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہاں پر ابوابی مجرور ہے اور الجنتی بھی مجرور ہے، یہ دونوں مضاف الیہ یہاں پر مجرور لائے گئے ہیں۔ پھر ایک قاعدہ ہم نے دیکھا تھا کہ عربی میں مضاف پر چاہے وہ شروع میں آئے چاہے بیچ میں آئے، مضاف پر کبھی بھی الف لام اور تنوین نہیں آتے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مضاف ہے اور ایک درمیانی مضاف ہے، ان دونوں پر نہ تو الف لام آیا ہے اور نہ ہی تنوین آئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال حدیث سے یہ ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوں گی اور یہ حدیث آپ کو یاد ہوں گی۔ یہ بھی بہترین مثال ہے اس قاعدے کی جو ہم نے وہاں پر پڑھا تھا۔ یہاں پر الجنت مبتدا ہے اور تحت اقدام الامہات مل کر اس کی خبر ہے۔ تو جس طرح یہاں پر دو مضاف مضافلے مل کر مبتدا کی خبر بنے تھے، اسی طرح یہاں پر بھی دو مضاف مضافلے مل کر مبتدا کی خبر بنیں گے، اس لیے کہ اس کے ترجمے میں آپ غور کریں
کہ یہاں پر کے آیا ہے اور یہاں پر پھر سے کے آیا ہے، یعنی یہاں پر 2 مرتبہ مضاف مضاف الیہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہوگی الجنت مبتدا، اور مبتدا ہے اس لیے مرفوع بھی ہے، کہ جس طرح یہاں پر الوالد مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع تھا، اور اوسط یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور ان دونوں پر جو زیر آیا ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ اسی طرح الجنت یہاں پر مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے۔ تحت اس پر زبر آیا ہے، یہ منصوب ہے، جو ابھی آپ نے پیچھے دیکھا السلام قبل الکلام میں، کہ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو منصوب لائے جاتے ہیں، جیسے قبل، بعد، فوق، تحت، تو عربی میں اس کو منصوب لایا جاتا ہے۔ تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، تو یہ مضاف بنا ہے، اور اقدام اس کا مضاف الیہ ہے، لیکن امہات کے لیے یہ مضاف بھی ہے، اور امہات صرف مضاف الیہ ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تحت صرف مضاف ہے، اقدام مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہیں، اور امہات صرف مضاف الیہ ہیں۔ تو ہم نے پڑھا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، چاہے بیچ میں آئے چاہے آخر میں آئے۔ یہ مضاف الیہ بھی مجرور ہے اور یہ مضاف الیہ بھی مجرور ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے، تو نہ اس مضاف پر الف لام اور تنوین آئے ہیں اور نہ ہی اس مضاف پر الف لام یا تنوین آئے ہیں۔ تو اب اس کی ترکیب ہوں گی الجنت مبتدا اور تحت اقدام الامہات آپس میں مضاف مضاف الیہ ہو کر اس کی خبر، اور یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ ویسے مثالیں تو احادیث میں بہت ساری مل جائیں گی، لیکن یہ کچھ مثالیں ہم نے آپ کے لیے منتخب کی ہیں، اس لیے کہ ان مثالوں میں انہی قواعد کو بیان کیا گیا ہے کہ جو قواعد ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں، کہ جس میں مضاف مضاف الیہ ہے، موصوف صفت ہے اور جملہ اسمیہ ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ان احادیث کو یاد کر لیں، کہ جس سے احادیث یاد کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور ان احادیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو ان کے معنی کے ساتھ لکھ کر ایک جگہ لکھ لیں اور ان کو یاد کر لیں، تاکہ وہ الفاظ بھی آپ کے ذخیرے میں شامل ہو جائیں، اور جتنا ہو سکے اور مثالوں سے جملہ اسمیہ کی مشق کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔